اچھا، اس کے بعد اب ایک انتہائی حساس موضوع کی طرف میں آنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے ریسرچ پیپر کے اندر بھی اور اپنے کئی لیکچر کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دلیل انہوں نے کیا دی یہ آپ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی تبصرہ کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی. آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں. ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے. 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عربی ڈکشنری کے اندر سب کا جو مطلب ہے، سب کا جو میننگ ہے، کیا وہ صرف گالی گلوچ ہے؟ سرکار اس کا مطلب تنقید بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے ان پر تنقید کی کہ حضرت آپ ان کی خلافت، ان کی رائے کے بارے میں، ان کی اجتہاد کے بارے میں کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے، ان پر ایک طرح سے تنقید کر دی ہے. اگر سب کا مطلب گالی گلوچ ہوتا ہے جس طرح کے انجینئر صاحب کہتے ہیں تو مجھے ثابت کر کے دیں جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ اگر میں کسی کو سب کروں تو اس سب کو اس کے لیے رحمت بنا دے. ٹھیک ہے، اس حدیث کا ایک مفہوم بیان کیا. اگر سب کا مطلب گالی ہے تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اے اللہ اگر میں کسی کو گالی نکالوں تو اس گالی کو اس مومن کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ بخشش بنا دے، اس کے لیے رحمت بنا دے. کیا اس کا مطلب یہ بنے گا؟ معاذ اللہ نبی علیہ السلام گالیاں نکالا کرتے تھے، کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی آپ تو بے شک آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فحش گفتگو فرمائے نہیں کرتے تھے. ان کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ سب کی گالی نکالا کرتے تھے؟ تو بال یقین یہاں پر سب کا مطلب گالی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلی حدیث کے بارے میں، جس حدیث میں آیا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو سب کیا. ٹھیک ہے، اب اگر یہاں مطلب یہ کیا جائے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو گالی دی تو یہاں سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا. گالی دینا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو گالی نکالتے تھے. سرکار آپ دیکھیں یہ جو علی بھائی کے آفیشیل ویب سائٹ پہ کتاب میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، اس میں بھی سب کا مطلب نہیں لکھا ہوا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے تنقید، یعنی خود ترجمہ تنقید کا کیا ہوا ہے. لیکن امیر معاویہ کی بات آئی تو وہاں پہ گالی گلوچ کا مطلب استعمال کر دیا. یار کچھ شرم آنی چاہیے، وہاں پہ انہوں نے گالی نکالی بھی نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور پروپیگنڈا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کہتے ہیں کہ سب کا مطلب یہاں پر تنقید ہے، رکو ذرا صبر کرو، اگلی حدیث کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے. چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نا جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابا تراب. جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں. سرکار اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رجل من آل مروان، آل مروان میں سے ایک بندے نے حکم دیا حضرت سعد کو کہ آپ گالی نکالیں. اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ اس حدیث کے اندر کیا بیان ہوا ہے. اس حدیث میں حضرت معاویہ کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. بات چلی تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے گالی نکالنے کا کہا اور ترجمہ کہاں سے پیش کیا؟ اگلی حدیث سے. سرکار اگلی حدیث میں تو حضرت معاویہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے گالی نکالی، حکم دیا، تو اگلی حدیث میں تو کہاں ترجمہ تو پھر دور کی بات، حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو صرف یہ لکھا ہوا ہے رجل من آل مروان، آل مروان کے ایک بندے نے حکم دیا. بندہ کون تھا؟ مروان بن حکم. حضرت امیر معاویہ تو نہیں تھے.
تو آپ ان دونوں حدیثوں کو لے کر بیٹھ جائیں, واضح طور پر دیکھ لیں, فیصلہ کریں کہ اس میں نہ تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہے, نہ یہ ہے کہ گالی نکلوائی ہے. بالکل اس طرح کی بات ہی نہیں ہے. بھئی ترجمہ تو ہم تب مانیں, لعنت کی بات تو تب کریں جب حضرت امیر معاویہ کا وہاں پہ ذکر ہو. دوسری حدیث میں حضرت معاویہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ میں چلتے چلتے یہ بھی بیان کروں کہ امام نووی رحمہ اللہ پر انہوں نے یہ بہتان باندھا کہ حضرت امام نووی نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا کہ جی وہ حضرت امیر معاویہ جو ہے فضیلت سننا چاہتے تھے, تو اس لیے کہا کہ تجھے کیا چیز منع کرتی ہے کہ تو ان کو سب نہ کرے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں, کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے, اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا. بھئی امام نووی نے یہ بات سرے سے لکھی کوئی نہیں ہے, ویسے ہی ان کو رگڑا دینے کے لیے یہ بات درمیان میں گسیڑ دی ہے. یعنی یہ جو امام نووی کی انہوں نے جے پی جی لگایا ہے, حوالہ دیا ہے, اس پوری عربی عبارت کے اندر یہ لفظ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بندہ اتنا ذلیل ہو رہا, آئے دن یہ ذلت کا شکار ہو رہا ہے, صرف اسی وجہ سے کہ اس کو عربی نہیں آتی. میں نے کئی مرتبہ آفر کی ہے کہ آج جب عربی سیکھ لو, مجھ سے نہیں سیکھ رہی, کسی اور سے سیکھ لو, پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی نے حکم دیا کہ لعنت کرو. ایک آدمی نے, یعنی وہ آدمی کا نام تو حدیث میں واضح طور پر لکھا نہیں ہوا, وہ بھی تو شارحین نے بتایا, امام نووی نے بتایا. جس کو یہ رگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تو پھر بات نہیں نہ مانی جائیں گی, جس کو آپ رگڑا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب بات آئی تھی نا اسف بن برخیہ کی, وہ قرآن میں آیا نا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ کون ہے, ایسا ہے کوئی بندہ کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے میرے پاس جلد سے جلد لے کر آئے. ایک جن کھڑا, اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے. حضرت سلیمان نے کہا نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. تو ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا کہ میں پلک چپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, اور اس نے پھر کر دکھایا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی یہی ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب, کہ اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, کیا کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک چپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اب وہاں پہ بندے کا ذکر کوئی نہیں ہے, تو یعنی ایک تو یہاں پہ کرامت کا ثبوت تھا کہ کرامات جو ہے یہ حق ہے, کرامت کوئی جھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بندہ اس کو رد کر رہا ہے, اس کو ٹھکرا رہا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا, پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا, پتہ نہیں وہ جن تھا, پتہ نہیں وہ کوئی نبی تھا. یعنی کرامت کا انکار کرنا تھا تو اس طریقے سے کر رہا تھا. پہلی بات ہے کہ آصف بن برقیہ کا نام تو آئے نہیں قرآن میں, یہ تو اسرائیلی روایت ہے. دوسرا, آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ صرف امتی تھا اور کوئی فرشتہ اور جن, اور اس وقت کوئی اور پیغمبر نہیں تھا؟ اس میں ہے کہ ایک شخص تھا وہاں پہ کھڑا ہوا. حالانکہ اس کی جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک.com, اس پہ تفسیر ابن کثیر موجود ہے. یعنی تفسیر ابن کثیر وہ تفسیر ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کا تانا بانا سمجھنا ہے تو آپ یہ تفسیریں پڑھ لیں. یعنی تفسیر کثیر کی یہ بڑی تعریفیں کرتا ہے. اس تفسیر کے اندر واضح طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا وہ آصف بن برخیہ تھا. نمبر 1 نام بھی بتا دیا, ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ حضرت سلیمان کا کاتب تھا, ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے, وہ ایک پکے مسلمان تھے, اللہ کے ولی تھے. یعنی ساری باتیں کلیئر کر دی کہ یہ جو کہہ رہا تھا پتہ نہیں وہ کوئی نبی تھا, پتہ نہیں وہ کیا تھا. یعنی اپنی کتابوں میں جو بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن حدیث میں جو بات واضح طور پر نہیں لکھی ہوئی اس کے بارے میں کہتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ گالیاں نکالو. اندازہ کرے یہ کس قدر بغض ہے. اچھا ناظرین کرام, یہ جتنے میں نے پوائنٹس بیان کیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ زبان درازی کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہم منہ کھولیں گے, زبان کھولیں گے, اور ماموں پارٹی اور حضرت امیر معاویہ جو ہے ممبر پر لعنت کروایا کرتے تھے. یہ جتنی باتیں ہیں, یہ جتنا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے نا, آج کے دور میں اس کا خطرناک ترین نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو واقعہ ہوا ہے میرپور آزاد کشمیر یونیورسٹی کے اندر. اس میں جو ایک اس کے اسٹوڈنٹ نے, جو اس کا ایک شاگرد تھا, جو اس کی ویڈیوز دیکھتا ہے, اس نے کیا کیا,
اس نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی حضرت امیر معاویہ کے والے سے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے وہی باتیں لکھی جو یہ بندہ انجینئر محمد علی مرزا کہا کرتا ہے، بالکل وہی باتیں لکھی۔ جب وہ باتیں اس نے لکھی، وہ پھر جب یونیورسٹی گیا تو لڑکوں نے اس کی دلائی کر دی، اور پھر کافی جو ہے امن بھی تباہ ہوا وہاں کا، اور ایک عجیب صورتحال بنی وہاں کی۔ یہ اس طریقے کان پھٹنا صحیح طرح مرغا پھاڑ صحیح طرح مرغا پھاڑ ہونا در تک غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، کل میں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو یا کسی بھی مسلک کی یا کسی بھی گروہ کی، تو اس کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے بھی معذرت کرتا ہوں، میں دلی رجوع چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد میں ایسی پوسٹ وغیرہ بالکل بھی نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام دے بارے ذکر کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے میری جو مستحضی دو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ، کلمہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ معافی مانگ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام کے حوالے سے جو بھی گستاخی ہوئی ہے میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی میں اس حوالے سے انجانے میں وہ ظاہر سی بات ہے، ایک چیز بندہ جب پڑھتا ہے تو اس بندہ سمجھا کہ وہی چیز ٹھیک ہے، تو انجانے میں ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں ہو۔ بس میں نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، میڈیا وغیرہ دے اس کی توبہ کر، توبہ کر، کنیا سلا کے توبہ کر، کنیا سلا دے دوا کنیا سلا، توبہ کر، منہ توبہ کر، توبہ استغفر اللہ کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کان پھٹنا صحیح طرح مرغا پھاڑ صحیح طرح مرغا پھاڑ ہونا در تک غلطی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی۔ اب جب یہ میرپور آزاد کشمیر کا واقعہ پیش آیا تو صرف اس سے اس بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، اس بندے کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا ہے، اس کی بھی کام پہ ٹانگنے لگی، یعنی واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا اور نظریہ اس کا بھی چینج ہو گیا۔ اس نے تو کہہ دیا واضح طور پر، کان پکڑ، جب اس کو کان پکڑائے گئے، اور ویسے بھی اس نے ریکارڈنگ کروائی کہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا میں نے اس کے مطابق کہا، انسان تو اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، لہٰذا اب میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اس کے استاد کا بھی اور دیگر اس کے اسٹوڈنٹ کا بھی۔ فضائل ہیں، اب جا کے وہ صحابی بھی ہیں، فضیلت بھی ہے، تو وہ جو ان کے اوپر جرا کرے گا، معاذ اللہ، جو تنقید کرے گا، اللہ معاف کرے، تو وہ بے ایمان ہے۔ اور میں ایک بات اپنی یہاں کر دوں، اپنی، میں نے ان کے اوپر یہ بات کی، ماموں پارٹی، یہ غلط ہے، یعنی کہ ماموں پارٹی یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، میں اس پر رجوع کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس لفظ سے یہ تنقید ہے۔ ایسے تو مولا علی جو ہیں وہ چاچو پارٹی بن گئے، تو میں یہ کہوں چاچو پارٹی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی طنز ہے نا، تو اس پر میں رجوع کرتا اس کے استاد نے ریکارڈنگ کروائی، لیکچر ریکارڈ کروایا، اس نے کہا کہ بہت اچھا، برا ہوا ہے جو میرپور آزاد کشمیر میں واقعہ ہوا ہے، اس اسٹوڈنٹ کو ایسے نہیں لکھنا چاہیے تھا اور اس طرح کے جملے نہیں لکھنے چاہیے۔ اس طرح پچھلے دنوں میرپور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے انجینئر یونیورسٹی کے اندر، کہ اب اس نے وہ ایک پوسٹ لگا دی، اس کے اندر اس نے ڈائریکٹ
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کے اس نے جو ہے وہ مختلف قسم کے جملے ان کے بارے میں لکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے سنگل آؤٹ کر کے اس طرح کی باتیں لکھنا یہ توہین آمیز ہے، یہ بالکل اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. تو سرکار میرا تو یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے عقیدے پہ ڈٹنے والے ہیں اور اپنے عقیدے پر آپ کو یقین ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بدعت جاری کروائی، آپ ہی نے تو پڑھایا نا، میرے پاس کلپ موجود ہے، آپ ہی نے یہ پڑھوایا کہ بدعت حضرت امیر معاویہ نے شروع کروائی. آپ نے یہ تو پڑھوایا کہ حضرت امیر معاویہ نے گالیاں نکلوائیں، جیسا کہ میں نے ابھی ثابت بھی کیا. تو اس نے بھی تو پوسٹ کے اندر وہی لکھا تھا نا. آپ تو اس کو کنڈیم کرنے کے بجائے، اس واقعے کو کنڈیم کرنے کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے واہ 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 میرے اسٹوڈنٹ، تو نے میرے شاگردی کا حق ادا کر دیا، تجھے تو انعام دینا چاہیے، تجھے تو بڑی ٹرافی ملنی چاہیے، اور تو نے یہ جو کام کیا ہے، یہ جو تم نے مار کھائی ہے، تو نے تو بڑا حق ادا کر دیا امیر معاویہ کے خلاف بول کر، تجھے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو نے اس کو بہت زیادہ سلام پیش کرنا تھا، لیکن علی بھائی نے پتا کیا کہا، وہ نہیں، یہ تو بہت برا کام ہوا ہے. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو صحیح کہہ دیا نا، اس کے بعد میری بھی خیر نہیں ہے. سرکار تسی ڈر کیوں جاندے ہو؟ نر کے بچے بنو، سامنے آؤ نا، بول دو اس نے صحیح کی ہے. آپ کی کیوں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں؟ یہ تو سرکار ابھی دنیا کے لتر ہیں، ابھی تو فرشتوں کے تھوڑے آپ کو لگنے ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ.